बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 29 नवंबर को जब पाकिस्तान आर्मी के नए आर्मी चीफ ने कमांड संभाली, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक सियासी सतह के ऊपर भी, तहकीकाती इदारों के अंदर भी और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत तेज़ी के साथ बदलती हुई तब्दीली की हवाएं जो हैं वो महसूस की जा रही हैं। पाकिस्तान आर्मी के अंदर बड़े पैमाने पे तकर्रियाँ और तबादले हो रहे हैं। इस पे भी हम आपसे कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। पाकिस्तान की सियासत में भी जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच चुकी है। जरदारी साहब ने जो है कि वो नया महाज संभाल लिया है और पीडीएम ने इस वक्त जो है तब्दीली की कमान जो है वो जरदारी साहब के सुपुर्द कर दी है। जबकि परवेज़ इलाही साहब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उनकी जानब से जो इतलात आ रही हैं कि वो जो पीडीएम के ऊपर बिजलियाँ गिराने के लिए तैयार हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने इब्तदाई तौर के ऊपर एक बड़ा बम शेल जो है वो पीडीएम के ऊपर गिराया है। इसके हवाले से भी आपसे डिटेल शेयर करेंगे। और तीसरा जो महाज है वो माशी सतह के ऊपर जो महाज है, वहाँ पर इसहाक डार साहब के बारे में कहा जाता था कि डार साहब आएंगे तो डॉलर भी नीचे आएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी नुमाया कमी होगी और पाकिस्तान की मईशत जो है कि वो आसमानों को छूने लग जाएगी, उसकी तरक्की की जो रफ्तार है। लेकिन ये सब भी इसके बिल्कुल रिवर्स है। और ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो पेट्रोलियम प्राइसेस अपनी कम तरीन सतह पर हैं, इस साल में कोई 70 से 75 डॉलर के दरमियान इस वक्त जो है क्रूड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत जो है वो मूव कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं की गई और पाकिस्तान में पेट्रोल 250 रुपये पे फ़ी लीटर जो है फ़रोख्त हो रहा है और डीज़ल भी जो है वो तकरीबन 235-36 रुपये में मुख्तलिफ़ इलाकों में इसकी प्राइसेस हैं वो फ़रोख्त हो रहा है। जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर प्राइसेस में नुमाया कमी का जो बेनिफिट है वो अभी तक पाकिस्तान के कंज्यूमर को नहीं मिल रहा। और इसमें जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जो हमने IMF के साथ कमिटमेंट किया है कि फ़ी लीटर हम 50 रुपये जो है इस पर आयद करेंगे तमाम पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, वो हम मुसलसल उसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बेनिफिट आम आदमी की तरफ नहीं जा रहा। इस वक्त पेट्रोल के ऊपर हुकूमत जो है 50 रुपये फ़ी लीटर जो PDL है वो इस वक्त नाफिज कर चुकी है। जबकि जो डीज़ल है, हाई स्पीड डीज़ल है, इस वक्त वो कोई 12 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर इसके ऊपर थी और इसको बढ़ाकर जो है ये 25 रुपये किया गया है। इस अभी जो कीमतें आज से इजाफा हुआ है। लाइट डीज़ल पे भी 7 रुपये 90 पैसे से बढ़ाकर इसको 15 रुपये 39 पैसे PDL कर दी गई और कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, इस पे 5.98 रुपये इसके ऊपर PDL थी और जो अब ये डेवलपमेंट लेवी इसको बढ़ाकर 7 रुपये 1 पैसे कर दिया गया। तो इस तरह से इन जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा किया गया है, इसकी वजह से हुकूमत जो है कि इन 15 दिनों में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो है 36 अरब रुपए जो है कि इजाफी टैक्स कलेक्शन करेगी। और ये एक आम आदमी के ऊपर, जो पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, डीज़ल, ये उनके ऊपर इजाफी बोझ होगा उन टैक्सों से जो हुकूमत ऑलरेडी पहले लगा चुकी है। इसके अलावा ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से जो टैक्स PDL की मद में हुकूमत वसूल कर रही है इन 15 दिनों में, वो 25 अरब 96 करोड़ रुपए आम आदमी की जेब से निकलेंगे और डीज़ल की मद में 10 अरब 18 करोड़ रुपए हुकूमत वसूल करेगी। तो ये एक तरफ सिचुएशन है। दूसरी तरफ जो उम्मीद का पहलू था कि हम इमरान खान की हुकूमत को रशिया ने इस साल के आगाज़ में ऑफ़र किया था कि उस कीमत के ऊपर पेट्रोल डीज़ल फराम करेंगे जो इंडिया को फराम किया जा रहा है, वो 30 से 40% कम कीमत के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट से। इस हुकूमत ने 8 महीने ज़ाया किए इस ऑफ़र को, मुख्तलिफ़ सियासी बयानिए बनाए गए, लेकिन फिर बिलाखिर पाकिस्तान ने अपना एक डेलीगेशन मुसद्दिक मलिक साहब की सरबराही में मॉस्को भेजा। पिछले 2-3 दिन उन्होंने मॉस्को में क़याम किया, लेकिन वहाँ से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। पाकिस्तान के वो अखबारात जो हुकूमत के हामी समझे जाते हैं, द न्यूज़ एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इन्होंने जो इसके ऊपर ख़बरें की हैं, इनके मुताबिक जो मॉस्को में ये मुज़ाकरात थे पाकिस्तान और रूस के दरमियान, ये कामयाब नहीं हो सके। रूस ने सरेदस्त पाकिस्तान को उस पेशकश पर पेट्रोल क्रूड ऑयल फराम करने से माज़रत की है और ये कहा है कि वो अपनी अभी पॉलिसी को नज़रसानी करेंगे और अपनी कोई डिसीजंस ले कि फिर सफारती सतह के ऊपर उसको पाकिस्तान को आगाह कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान को भी ये जो मौका था वो ज़ाया हो गया। तो इसलिए
اب اس حکومت کے اوپر جو ایک امید تھی ان کو کہ رشیا سے اگر سستا پیٹرول ملتا ہے تو ہم اپنی لوکل مارکیٹ میں پیٹرول سستا کر کے، اور پھر جو الیکشن کے لیے دباؤ ہے اگر اس طرف جاتے ہیں تو حالات سازگار ہوں گے، لیکن یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی رکاوٹ پیدا ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف سیاسی سطح کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومتیں کے پی اور پنجاب کے اندر حکومت بدلنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں۔ گورنر راج نہیں لگ سکتا، اسمبلی ان سیشن ہے، عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں ہو سکتی، اسمبلی ان سیشن ہے، نمبر پورا نہیں ہے، نمبر اگر پورا بھی کرتے ہیں پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ کر کے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ موجود ہے جس کے تناظر کے اندر جو ارکان جو ہے کہ پارٹی سے ہٹ کر ووٹ دیں گے اس ووٹ کی گنتی شمار نہیں کیا جائے گا، تو اس لیے تمام راستے جو ہیں وہ بظاہر بند دکھائی دیے جاتے ہیں۔ آصف زرداری صاحب کو یہ کمانڈ سنبھالی گئی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے جی کہ آپ پنجاب کے اندر بیٹھیں، لاہور میں بیٹھیں اور جوڑ توڑ کریں، لیکن دوسری طرف بیک ڈور رابطوں کی اطلاعات بھی ہیں کہ وہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی اپنی کمیٹی نے جو سفارشات کی ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ 20 دسمبر تک اسمبلیاں توڑنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے اندر کیا لاجک ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، جبکہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے، جو کیا سریاں کی جا رہی تھی کہ پرویز الہی صاحب شاید جو ہے کہ وہ زرداری صاحب کی طرف ان کا جھکاؤ ہے یا ادھر سے پیشکش ہے تو وہ وزارت اعلیٰ ادھر سے لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس ملاقات کے بعد بڑا واضح اعلان کیا، مونس الہی صاحب نے بھی، پرویز الہی صاحب نے بھی، کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ وزارت اعلیٰ عمران خان کی، اور جب بھی کہیں گے ایک دن نہیں لگائیں گے، 1 منٹ نہیں لگائیں گے، وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ تو یہ جو ابہام تھا وہ بھی ختم ہوا، لیکن اب جو 20 دسمبر کی فوری طور کے اوپر اسمبلیاں کیوں تحلیل نہیں کی جا رہی؟ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک یہ تجویز ہے کہ 20 دسمبر تک جو ہے کہ وہ ان کی تحلیل کی جائے۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل ہوگا، اس کے اندر فیصلہ ہوگا کیا تاریخ مناسب ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سطح کے اوپر وفاقی حکومت نے اور سندھ میں بھی سندھ حکومت نے، بلوچستان حکومت نے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو اچھے خاصے 50 کروڑ ہر ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ کے لیے دیے ہیں، تو اس لیے پنجاب کے اندر بھی پی ٹی آئی کے ارکان کا یہ کہنا ہے، اور پرویز الہی صاحب بھی کسی حد تک اس سے متفق ہیں کہ ہمیں کچھ ڈیولپمنٹ ورکس سٹارٹ کرنے چاہیے، کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے اور ڈیولپمنٹ فنڈ ریلیز کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لوگ بھی اپنے اپنے علاقوں میں ان فنڈز کو استعمال کر سکیں اور وہ زیادہ مستحکم پوزیشن کے ساتھ ہم حاصل کر سکیں۔ پی ٹی آئی کا بیانہ اس وقت ویسے بھی جادو ان کا سر چڑھ کر بول رہا ہے، تو یہ نہ بھی کریں تو ان کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک لاجک پیش کی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ اگر 20 دسمبر تک اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو وفاق کے اوپر دباؤ ہوگا، اور پھر 20 مارچ سے پہلے جو ہے کہ وہ قومی انتخابات ہو جائیں، اور اس طرح سے پھر آگے جو رمضان آئے گا اس سے پہلے نئی حکومت بن جائے، پھر 3 ماہ اس کے پاس ہوں بجٹ کے لیے۔ اور اس وقت تک جو اکنامک سچویشن ہے، جو اکنامک ٹیم ہے، عمران خان کو بریفنگ دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ لیٹ ہوتا ہے معاملہ، جتنا لیٹ ہوتا ہے یہ اتنی زیادہ ان سے معیشت سنبھلے گی نہیں، خراب ہوگی، تو پھر پی ٹی آئی کی اکنامک ٹیم کو معیشت سنبھالنا مشکل ہو جائے گی، تو اس لیے جتنا جلد ہو سکتا ہے الیکشن کی طرف جائیں، تو اس لیے عمران خان اس طرف جا رہے ہیں۔ تو لیٹس سی ابھی کیا یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے اندر تبادلوں کی اور تبدیلیوں کی ہوا کی بات ہے، تو اعظم سواتی صاحب جن کو جنرل باجوہ کے اوپر ٹویٹ اور تنقید کرنے کے اوپر پہلے پکڑا گیا، برہنہ کیا گیا، تشدد کیا گیا، اس کے اوپر بڑا شور شرابہ ہوا، معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا، ان کی سنوائی نہ ہو سکی، انہوں نے دوبارہ جو ہے کہ وہ سخت الفاظ استعمال کیے، گالی بھی دی، تو ان کو دوبارہ اریسٹ کیا گیا، ریمانڈ لیا گیا تھا ان کا جسمانی 4 دن کے لیے، جو 3 دسمبر تک جو ہے کہ ایف آئی اے کے پاس تھا، لیکن اس کمانڈ کی تبدیلی کے بعد اب تحقیقاتی اداروں کے اندر ایک بڑی سوئفٹ چینج آئی ہے، اور ایف آئی اے نے جو جسمانی ریمانڈ تھا 4 روزہ، وہ دن پورے ہونے سے پہلے ہی جا کے عدالت میں لکھ کر دیا کہ ان کو ابھی مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے، عدالت نے ان کو جیل پہ بھیج دیا۔ اسی طرح سے باقی بھی کچھ اس قسم کی انڈیکیشنز آ رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن پہ ہم نے بات کی کہ وہاں کے ایک ایسا بیان جو نون لیگ کا بیانیہ تھا اس کے ترجمان نے دیا، اور اس کو پھر فوری طور کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس عہدے سے ہٹا دیا اور ان کو واپس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ فوج کے اندر بھی مختلف کور کمانڈرز، چیف آف جنرل اسٹافس کے تبادلوں کی اس وقت جو ہے کہ وہ خبریں چل رہی ہیں۔ آئی ایس پی آر اس کو بھی کنفرم نہیں کر رہا، نہ ریلیز نہیں کیا گیا ان کی جانب سے، اور اس وقت تک اطلاعات یہ ہیں کہ آئی ایس پی آر کو لو پروفائل رکھا جائے گا، جس طرح سے ماضی میں آئی ایس پی آر مختلف اوقات کے اوپر بڑے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خبریں ٹویٹس کرنا، خبریں جاری کرنا، بیانات جاری کرنا، شاید اب ویسا نہیں ہوگا۔ اب پالیسی ڈیسیژن یہ ہوگا کہ اس کو لو پروفائل رکھا جائے گا، جو آپریشنلز ملٹری ایکٹیویٹیز ہیں ان سے متعلق جو ضروری چیز ہوگی وہ خبر جاری کی جائے گی،
ہر خبر نہیں ہوگی جس ماضی میں بڑی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، اکنامک ایشوز کے اوپر پریس کانفرنس اور ٹویٹس بھی کیے جاتے رہے، شاید وہ بھی اب دیکھنے میں نہیں ملیں گے۔ آئی ایس پی آر کا اس وقت سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ہے۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ آئی ایس پی آر ڈائریکٹریٹ جو ہے کہ اس کو بریگیڈ لیول کے اوپر جو اکولا وہاں پہ لایا جائے، ریدر دین کہ آپ لیفٹیننٹ جنرل کور کو ہیڈ کرتے ہیں، تو اس پوزیشن کے عاصم سلیم باجوہ پہلے تھے، اب افتخار بابر۔ تو دو متضاد اطلاعات ہیں، ایک یہ ہے کہ میجر جنرل رینک کا جو ہے کہ اس پہ نام بھی آ رہا ہے کے سامنے کہ ان کو لگایا جا رہا ہے، ایک اطلاع یہ ہے کہ شاید اس کو بریگیڈیئر لیول کے اوپر لے کے جائیں گے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ شاید اس کو میجر جنرل لیول کے اوپر شاید رکھا جائے گا، کیونکہ اس وقت جو دنیا کا وارفیئر جو ہے وہ میڈیا اور اس کے اندر جو آپ کا بیانیہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور میجر جنرل لیول کا جو آفیسر ہے کہ اس کو ڈیسیژن میکنگ پاور اس کے پاس ہوتی ہیں، شاید بریگیڈ لیول کا بندہ جو ہے بریگیڈیئر لیول کا وہ نہ کر سکے۔ لیٹس سی اس کے اوپر بھی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، اور پولیٹیکلی بھی جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہونی ہے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔